خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو امور پہ بات کریں گے۔ ایک سویڈن کے ورک پرمٹ کے حوالے سے جو وزیر محنت نے ایک تجویز دی تھی، اس پہ کس قسم کا رد عمل آیا ہے، اور اس میں جو مائگریشن کے وزیر ہیں اور باقی جو سویڈش سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، وہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اور دوسرا، سویڈن کی جو سٹیزن شپ ہے، شہریت ہے، اس کے جو سویڈش زبان کا ٹیسٹ ہے اور جو شہریت کا ٹیسٹ ہے، اس کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ورک پرمٹ کے موضوع پہ چلتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ دیکھا تھا جس میں جو سویڈن کے وزیر محنت ہیں یوہان برٹس، جن کا تعلق جو ہے وہ لبرل پارٹی سے ہے، انہوں نے یہ تجویز پیش کیا ہے کہ ورک پرمٹ کے جو معاملات ہیں وہ میگرا خون ورکت یعنی مائگریشن ایجنسی لے کے کسی اور اتھارٹی کو دیے جائیں۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مائگریشن ایجنسی جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو ڈپورٹ کرتی ہے اور لوگوں کو سختی سے فیصلے کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو لیبر ہے وہ گھبرا جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ مائگریشن ایجنسی سے ڈرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ یہ جو ورک پرمٹ کا جو سارا سلسلہ ہے، یہ جناب آپ مائگریشن ایجنسی سے واپس لے لیں اور کسی نئی اتھارٹی کو دے دیں۔ اب ان کی یہ تجویز آنے کے بعد سویڈن میں کافی جو ہے وہ ہلچل مچ گئی، اور اس میں جو حکومتی اتحادی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس SD، جو کہ آپ کو پتہ ہے غیر ملکیوں کے خلاف ایک اپنا موقف رکھتی ہے، اور ساری سخت امیگریشن پالیسی انہوں نے اپنے ان 3 سالوں میں حکومت کے ساتھ رہ کے بنائی ہے۔ خود حکومت میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حکومت ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو اس کے جو ترجمان ہیں امیگریشن کے، لودویگ اسپلنگ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ورک پرمٹ والا جو ہے وہ سارا معاملہ مائگریشن ایجنسی سے لے لیا جائے تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا۔ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ مائگریشن ایجنسی کو ہی ختم کر دیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ جو اسائلم کے کیسز ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں پولیس ان کو جو ہے وہ لیتی ہے، پولیس ہی فیصلہ کرتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ پولیس فیصلہ کرے اور پولیس ان کو ڈپورٹ کر دے۔ تو انہوں نے ورک پرمٹ والے کیسز مائگریشن ایجنسی سے لینے کی تجویز کی حمایت نہیں کی، لیکن جو ہے وہ اسائلم والے کیسز کو پولیس کے دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ اب اس صورتحال پہ جو سینٹر پارٹی ہے، ان کے جو ترجمان ہیں اس حوالے سے، جو مائگریشن کے امور کے حوالے سے، انہوں نے جو ماڈریٹ پارٹی ہے، حکومتی جماعت ہے، اس پہ بھی سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک بات کچھ کرتے ہیں، آپ کے اتحادی کچھ کرتے ہیں، آپ اس حوالے سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے۔ اور انہوں نے جو ورک پرمٹ کی تنخواہ جو 34,000 ہے، اس پہ بھی انہوں نے سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سے سویڈن کی لیبر مارکیٹ کو سخت نقصان پہنچے گا، ہنرمند لوگ یہاں نہیں آئیں گے، اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اگر وہ اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کریں گے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس سارے معاملات کے حوالے سے جب جو مائگریشن کے وزیر ہیں ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی جو اتحادی جماعت ہے، جو لبرل پارٹی ہے جو ان کے ساتھ ہے، جس کے وزیر محنت ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے عجیب بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی حکومت تو غیر ملکی ٹیلنٹ کو سویڈن میں لانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے، پہلے ان کو 100 دن انتظار کرنا پڑتا تھا، اب صرف ان کو 19 دنوں میں ورک پرمٹ مل جائے گا۔ تو ہم تو مطلب پروسیسنگ ٹائم کو 100 سے 19 دن کر دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے ہمیں کسی نئی اتھارٹی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مائگریشن ایجنسی ٹھیک کام کر رہی ہے، اور ورک پرمٹ کے معاملات بھی جو ہے وہ مائگریشن ایجنسی ہی لے۔ لیکن جو وزیر محنت ہیں یوہان برٹس، انہوں نے جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اسائلم کے قوانین آپ سخت کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہنرمند کارکن ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کی سویڈن کو ضرورت ہے، وہ یہاں پہ آنے چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے، یعنی جس کے وزیر اعظم ہے ماڈریٹ پارٹی، اس پہ، اور اس کے بعد جو SD ہے جو ان کی سپورٹو جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس، بلکہ انہوں نے جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس، ان پہ بھی جو ہے تنقید کیا۔ انہوں نے کہا یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ان تمام معاملات میں ان کی ایک جیسی سوچ ہے، اور یہی جو ہے وہ سویڈن میں باہر سے آنے والے ٹیلنٹ کو روک رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آج جو سویڈن میں صورتحال ہے مائگریشن کے حوالے سے، اس پہ تو جو یہاں پہ جو پڑھا لکھا ٹیلنٹ ہے وہ سویڈن آنے سے ہی گھبرا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سویڈن آنے کی ضرورت کیا، وہ دیگر ملکوں میں جا رہے ہیں۔ تو وزیر محنت کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیلنٹ ہے، جو لوگ سویڈن کے لیے ضرورت ہیں، ان کو آنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور مائگریشن ایجنسی جو سخت فیصلے کرتی ہے ڈیپورٹیشن کے
جو ہے وہ معاملات میں بھی ظاہر ہے وہی ڈیسیژنز لیتے ہیں، اس کی بجائے کسی اور اتھارٹی کو دیا جائے۔ تو یہاں پہ میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر محنت کا بیان ہے کہ ورک پرمٹ کے معاملات کے لیے ایک الگ اتھارٹی ہو جو ان کو آسانی سے ان معاملات کو حل کرے، یا آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ سسٹم ہے، جو وزیر مائیگریشن ہے انہوں نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ دوسرا اہم موضوع جو ہے وہ سویڈش شہریت سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی کے لیے جو سویڈش زبان اور شہریت کے ٹیسٹ کے حوالے سے بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی، اب وہ وقت جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اور اس میں سویڈن کی جو دو بڑی یونیورسٹیز جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ حکومت کی طرف سے ان یونیورسٹیز کو یہ جو ہے وہ ذمہ داری دینا، ٹاسک دینا کہ وہ یہ ٹیسٹ وغیرہ تیار کریں، ان کے لیے جو ہے وہ ایک اکیڈمک آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا کام نہیں ہے یہ کریں، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ وہ کرے، کیونکہ پچھلے سال مئی 2025 میں حکومت نے اسٹاکہولم یونیورسٹی اور گوتھنبرگ یونیورسٹی یوتبری والی اس کو یہ کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ شہریت کا ٹیسٹ تیار کریں، اور اس میں جو اسٹاکہولم یونیورسٹی ہے اس کے جو یہاں پہ ریکٹر ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو جیسے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی کہ سویڈن میں جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ حکومتی پالیسی کے خلاف کھل کے بیان دیتے ہیں، یہاں پہ آزادی رائے ہے، ان کو کوئی روکتا نہیں، کوئی ان کو یہ منع نہیں کر سکتا۔ اس میں مختلف اتھارٹیز کے لوگ جب بھی کوئی تجویز آتی ہے اس کے بارے میں وہ کھل کے بیان کرتے ہیں، اور دونوں یونیورسٹیز نے حکومت کی اس تجویز کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تعلیم اور تحقیق کے لیے ہوتی ہیں، ریسرچ کے لیے ہوتی ہیں، یونیورسٹیاں متنازع سیاسی جو پالیسیز ہیں ان کو نافذ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ اب الگ ہی رکھیں۔ اب جو ٹیسٹ لیا جانا ہے اس پہ بھی بہت سارے جو ہے وہ آئے ہیں بیانات، کیونکہ جو ریسرچ یہاں پہ ہوئی ہے اور ناروے میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو زبان اور جو ہے سویڈش شہریت کا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، خاص طور پہ جو بعض علاقوں سے ایسے لوگ آتے ہیں وہاں پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، خواتین ہیں، کچھ کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف صورتحال ہے، ان سب کو ایک طرح کے ٹیسٹ دینا جو ہے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی زیادتی ہے۔ اور ناروے میں اس حوالے سے جو ریسرچ پروجیکٹ ہوا تھا انہوں نے کہا جی کہ اس میں ایج فیکٹر بھی ہے، تعلیمی پس منظر بھی ہے، کوئی کتنا پڑھا لکھا ہے، اور آبائی ملک کے حالات کس طرح سے ہیں۔ تو یہ واقعی بڑی اہم چیز ہے۔ اب کوئی اگر زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہے، کسی ایسے ملک سے آ رہا ہے وہاں کے حالات اچھے ہیں، کوئی جنگ کے ماحول سے آ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی ایج زیادہ ہے، تو وہ شاید ان چیزوں کو کوالیفائی نہ کرے۔ ان چیزوں کا انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ ٹیسٹ پہ جو ہے وہ برا اثر ڈالیں گے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں اور ان کے جو گھر کے بھی حالات ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، وہ انٹیگریٹ بھی انہوں نے کرنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے انہوں نے کہا جی یہ کافی مشکل ہے، لیکن حکومت اور ایس ڈی جو سویڈش ڈیموکریٹ ہے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، جب تھی جو ایگریمنٹ تھا جب یہ اقتدار میں آئے تھے کہ سویڈش زبان کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ ریٹرن اور اورل کس قسم کا ہوگا، وہ آپ ولاگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سماجی علوم، سویڈن کی سوسائٹی، شہریت، جہاں جو ہے وہ ثقافت، اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیز ہوگی، اس کے حوالے سے جو ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور پہلا مرحلہ جو ہے یہ جو سوشل سائنسز ہے، سماجی علوم اور سویڈش زبان کی سمجھ، یعنی ریڈنگ اینڈ لسننگ، یعنی پڑھنی اور سننی آپ کو آئے، اور اس کے لیے آخری تاریخ حکومت نے جو ہے وہ 17 اگست 2026 رکھی ہے کہ تب تک یہ چیز فائنل ہو جائے گی۔ دوسرا مرحلہ آئے گا جس میں بولنے اور لکھنے کا امتحان ہوگا، اور اس حوالے سے یونیورسٹیز کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اب یونیورسٹیز جو ہے وہ اس میں اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی، حکومت چاہتی ہے کہ اس کو اگست سے نافذ کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور یہ بل بھی پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے، جو میں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ بنایا تھا کہ اس سپرنگ میں کون کون سے بل آ رہے، تو یہ بل بھی ان 145 بلز میں شامل ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صورتحال کیا ہے، لیکن یہ تمام تبدیلیاں ظاہر کرتی ہیں کہ سویڈن میں جو امیگریشن ہے، ورک پرمٹ ہے یا شہریت ہے، یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں رہے، یہ اب ایک سیاسی مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ اور اس میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا ورک پرمٹ کا سسٹم تبدیل ہونا چاہیے، اور کیا یہ جو سویڈش زبان کا اور شہریت کا سوشل سائنسز کے حوالے سے جو انہوں نے ٹیسٹ لینا ہے، کیا یہ انٹیگریشن میں مددگار ثابت ہوگا یا رکاوٹ پیدا کرے گا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند ہے اپنے دوست احباب سے شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔